بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی اس نئی نشست میں آپ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ان اسٹوڈنٹس نے منتخب کیا ہے جنات. جنات ہی ہیں تو چلیے پہلے کوشچن کی طرف. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک انسان کو جن نظر آ سکتا ہے، اور اگر آ سکتا ہے تو کیسے نظر آ سکتا ہے؟ مطلب کیا وہ ہماری ڈائمینشن میں آتا ہے یا ہم ان کی ڈائمینشن میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے؟ اور جی سر دیکھیں، میں یہاں آپ کے سامنے بیسیکلی ریلیجس کویسچنس کے جواب دینے کے لیے انوائٹ ہوا. تو آپ کا سوال جو ہے اس کا تعلق ہے تجربات سے، رائٹ؟ ہمیں قرآن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جن وہ مخلوق ہے کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. قرآن مجید نے مثال کے طور پر یہ بتایا ہے سورہ اعراف میں شیاطین کے بارے میں، اور شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جب اللہ تعالیٰ شیاطین کا ذکر کرتا ہے انسانوں کو اس کانٹیکسٹ میں نہ رکھتے ہوئے تو جنات ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بتایا کہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. البتہ آپ مجھ سے آؤٹ سائڈ دا قرآن پوچھیں، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں میرے ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر کبھی تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہارے ساتھ جماعت میں ایک اور شخص کھڑا ہو جس کے پیر ٹیڑھے ہو، یعنی الٹ سمت میں ہو، سمجھ لو کہ وہ جن کھڑا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس ٹرو، مگر وہی بات ہے کہ اتنے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جنات کو کسی ایک یا دوسری شکل میں دیکھا ہے کہ انکار کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا. لیکن میرے پاس اس کی کوئی ریلیجس ٹیکسٹ سے کنفرمیشن نہیں ہے. ریلیجس ٹیکسٹ سے تو یہی کنفرمیشن ہے کہ جنات ہماری طرح ہی کی ایک مخلوق ہیں، جیسے ہم آزمائش میں پڑھے ہیں ویسے وہ بھی پڑھے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مشہور جو سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں دونوں سے مراد انسان اور جن ہیں. اسی سورہ میں کہا گیا ہے ان کو خطاب کر کے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اور پھر آگے بات کی ہے. تو یہ ہلکا پھلکا سا جواب ہے. جی سر، جن کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ نور ہیں کہ آگ سے بنے ہیں کہ کیا ہے؟ جن کس مینس کے جیسے شیاطین کو ہم کہتے ہیں نا آگ سے ہوتے ہیں، تو جن کس چیز سے؟ اصل میں وہ جن ہی ہیں. یعنی قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے. سو یہ جو میں نے گزارش کی نا کہ جو شیاطین کہتا ہے قرآن مجید، اصل میں یہ شیاطین جن ہیں. یہ تو قرآن کی آخری آیت ہے نا، من الجنت والناس، جس سے معلوم ہوا کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ورنہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ابلیس کانا من الجن، جنات میں سے تھا. تو ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے جب دعوت دی، بلکہ حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، تو اگر قرآن مجید کی پوری بات آپ سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور جنات کو بھی تھا. مگر چونکہ فرشتے زیادہ غالب سپیریئر ہیں تو وہ ان کو میرا نہیں آپ کو اس کو کرنا ہے، ایسے نہیں ہوگا. سر، آپ نے ابھی کہا کہ شیطان جو تھے وہ جن تھا ہی، اور یہاں کے کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جن، ہمارے سامنے جن ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ابھی تک کوئی آپ کی دلیل کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کر سکیں. تو اگر کوئی جن کو دیکھ سکتا ہے تو پھر وہ شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے. جی اب یہ ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، مگر یہ جان لیں کہ
یہ ہمارے ہاں لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شیطان کا مطلب ہے ابلیس. نہیں. ابلیس شیاطین کا لیڈر تھا، اور میں تھا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگرچہ کہ دونوں امکانات ہیں کہ ابلیس آج بھی زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس ابھی بھی زندہ ہے اور یہ سارے شیطان جو ہمیں آتے ہیں یہ اصل میں ابلیس ہیں. نہیں. ابلیس وہ پہلا جن شیطان تھا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کی، اور اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو ورگلائے اور اللہ کے سامنے اس بات کو ثابت کرے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا نعوذ باللہ وہ غلط فیصلہ تھا. یہی تو اس کی بغاوت تھی. اس نے کہا کہ میں اب آپ کو دکھاؤں گا کہ تو نے جو مجھے اس کے آگے جھکنے کے لیے کہا ہے تو یہ تیرا انتخاب ٹھیک نہیں تھا. تو اس نے جو یہ مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت دے دی کہ میں قیامت تک تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ تم چاہو تو جتنے بھی انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میرے جو بندے مخلص ہیں وہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. تو دو امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ابلیس اپنی فطری موت مر گیا کیونکہ وہ بھی جن تھا جیسے انسان مرتے ہیں. کوئی پیغمبر بھی ایسے نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. اسی طرح سے اس کا بھی یہی معاملہ ہوا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کا یہ زیادہ پاپولر مشہور پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اپنی فطری موت مر گیا لیکن اس نے اپنی پیچھے ایک فوج چھوڑ دی ہے. بلکہ بعض لوگ تو ذرا لائٹ موڈ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابلیس آ گیا تو وہ بھی کان پکڑے کہ میں نے تو کبھی اس طرح کی ٹرک سوچی نہیں تھی اپنے زمانے میں جو میرے چیلوں نے سوچ لی ہیں. تو یہ تو قرآن بالکل واضح ہے کہ شیطان ایک ابلیسی نہیں ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، قرآن کہتا ہے جو رحمان کے ذکر سے گریز کرتا ہے، دور ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کا ساتھی بنتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو ورگلاتا ہے. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا، یعنی وہ اب مجھے نہیں ورگلاتا، وہ میری بات مانتا ہے. تو وہ یہ جنات ہیں. اور قرآن نے اس بات کو اور آگے چل کے مزید واضح کیا کہ یہ صرف جن نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. یعنی جو جن یا جو انسان، یعنی یہ مت سمجھیں کہ جنات سارے ہی شیطان ہوتے ہیں. جنات میں بڑے بڑے نیک بھی ہوتے ہیں. اچھا، میں پہلے آپ کو سرپرائز کر چکا ہوں، ایک اور سرپرائز سن لیں. اور یہ ساری میں قرآن سے بات کر رہا ہوں کہ جنات میں بھی پیغمبر آئے، تو جنات بھی بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں. سو یہ جو برائی کو اپنا مقصد بنا لے، اس کے پھیلانے کو، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو، وہ شیطان ہے. سر اگر ہم بائبل وغیرہ میں بات کریں، جیسے لوسیفر کا آتا ہے، ذکر آتا ہے، اسے فالن اینجل کہتے ہیں بیسیکلی. تو وہ بیسیکلی ابلیس ہی ہے اگر ریفرنس میں اس کے. تو اسے اینجل کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ جن ایک سیپریٹ تھی قوم، تو اسے فرشتہ، ہم نے بھی ویسے کہیں سنا بھی ہوگا تھا کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات کا سردار تھا. تو اس کا کیا ریفرنس ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کی حیثیت قیامت تک کے لیے اب مذہب کی، دین کی دنیا میں آپ کہیے ڈومینیٹ کر رہی ہے. مسلمانوں کے بھی آپس میں اختلافات جتنے بھی ہیں اس میں قرآن کہتا ہے کہ قرآن فیصلہ کرے گا کہ صحیح بات کیا ہے. پچھلی کتابوں میں بھی جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں قرآن اس کا فیصلہ کرے گا. چنانچہ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ غلط فہمی جو میری کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے. کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا. ہمارے یہاں بھی انفارچونیٹلی یہی مشہور ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا. نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے جنات کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں، اور تمام فرشتے، تمام جنات جھک گئے اللہ ابلیس
سوائے ابلیس کے. لوسیفر کہیں آپ اس کو جو نام بھی دیں. آپ ادھر ایک جن کی ایوریج عمر کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہم نے کافی ویڈیوز یا کافی جگہوں سے سنا ہے 1000 سال 2000 سال پتہ نہیں یہ میتھ ہے یا سچ. ان کیسے ہم ان کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک جن کی ایوریج عمر 1500 سال کنسیڈر کرتے ہیں, اور کسی نے اپنی زندگی میں ایک دن کو تابع کیا ہوا ہے, وہ تو پھر 1400 سال پہلے والے سارے جو ہمارے کنفلکٹس ہیں وہ سارے ریزالو ہو سکتے ہیں. اس کو بٹھا کے گواہی لیں اور ختم کریں. اگر 2 بندے دیکھ سکتے ہیں تو گواہی سے تو کام بہت ایزی ہو جائے گا نا. دیکھیں صرف یہی نہیں, اگر ہم ان لوگوں کی بات منون مان لیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے اور جنات پھر غیر معمولی کام کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے قرآن گواہی دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کی خدمت میں لگا دیا تھا. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے تھے, غوطے لگاتے تھے سمندر میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اسی لمٹ کے اندر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی دسترس ان لمیٹڈ ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں نجومی, آئی ایم شیور ان کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھتے ہیں, کچھ ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ان کا سورس آف انفارمیشن جنات تھے. میں تھے کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہے. وہ کیا کرتے تھے اور میں بھی کرتے ہیں کہ وہ آسمان کے اس حصے میں جاتے ہیں جہاں سے فرشتے اترتے ہیں اللہ کا فیصلہ لے کر. اللہ کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں. تو وہ جنات اس میں سے کچھ چوری کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں وہاں سے سن لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم آپ بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ظاہر ہے کہ فرشتوں کے کیا معاملات ہیں ہم تو نہیں جانتے. تو وہ اس میں سے کچھ پک کر کے تو وہ اپنے جو دنیا میں انسان ہیں کاہن وغیرہ ان کو بتاتے, اور وہ پھر لوگوں کو بتاتے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے, اور جو ہونے والا ہے وہ ہو جاتا. تو لوگ کہتے واو کمال ہے یار, یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر لوگ ان کے چنگل میں آ جاتے. تو قرآن مجید نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں جنات کا ڈائلاگ سنایا ہے کہ جی اب ہم نہیں جا سکتے, اب جائیں گے تو ایک شہاب ثاقب ہمارے پیچھے آئے گا. گویا کہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, گویا کہ کرفیو لگ گیا ہے. کیونکہ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں جب آیات اتر رہی ہیں, ان میں سے کوئی بدتمیز جا کے کچھ اٹھا کے لے جائے اور پہلے سے کسی کو پہنچا دے, اور وہ کہے دیکھو جی ہمارے پاس تو پہلے سے ہے, یہ اب کہنے والے ہیں, دیکھو یہی کہیں گے, تو وہ بڑی سیریس گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو قرآن نے ان کے راستے میں پہرے بٹھا دیے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جنات جو ہیں وہ کچھ کام کر سکتے ہیں اور کچھ کام نہیں کر سکتے. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پچھلے زمانے میں جائیں اور مسئلے ریزالو کر لیں, کیا کریں گے؟ ان کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے. ان کی گواہی کس کو ملے گی؟ کسی انسان کو ملے گی نا. اس انسان کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ وہ کہے مجھے میرے جن نے بتایا, تو ہم کہیں گے کہ یار اپنا نفسیاتی علاج کراؤ, جس نے بتایا. تو مسئلہ پھر وہی ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کا ایک ابتدائی سوال تھا وہ اگین جیسا کہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا, قرآن نے تو یہ بات نہیں بتائی, مگر ایک عام جو لوگوں سے بات چیت کر کے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہوتی. دیٹس واٹ وی انڈرسٹینڈ. سر جیسا آپ نے کہا کہ
جنات کسی کے تابع بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، انہوں نے ان سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی، اور کیا انہیں پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی موت واقع ہونے والی ہے؟ جس طرح قرآن میں سورۃ النمل میں ذکر ہے کہ ان کی لاٹھی کو دیمک لگ گیا تھا، تو اس طرح اگر جن ان میں سے بھی ہوتے جو پہلے ہی وہ خبریں لا لیتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے تو ہم تعمیر نہ کریں، کیونکہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے فوراً ہی وہ کام چھوڑ دیا اور آزاد ہو گئے، تو اس کے بعد سے وہ آزاد ہی ہیں، یعنی کہ کسی اور کے تابع نہیں ہوئے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ کچھ کاہن ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ جو شیاطین اور جنوں وغیرہ کی رہنے کی پلیس ہے وہ واش روم وغیرہ یا وہ گندگی پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ اگر کوئی ازدواجی تعلق بھی کرتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھ لیں تاکہ ان کی تعداد کو نہ بڑھایا جا سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس طرح واش روم جانے کی دعائیں ہیں کہ ہمیں جنوں اور نر اور مادہ جنوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو کیا ان کی وہی پلیس ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال اگر بھول گیا تو آپ مجھے ریمائنڈ کرائیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یعنی بیت الخلاء میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں سے بعض خبیث جن ہوتے ہیں، سارے جن خبیث نہیں ہوتے، جیسے یہ بات ہے کہ انسانوں میں بعض انسان خبیث ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ مبالغہ کا ہے ایک پہلو کہ وہ کسی ایک کیٹیگری میں آپ کہیں جی فلاں آدمی تو خراب ہے تو اس کی پوری کیٹیگری خراب ہو جائے گی، مطلب کوئی باہر کے لوگ کہیں گے کچھ پاکستانی کا تجربہ ہوا، پاکستانی ہوتے ہی ایسے ہیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خبیث جن مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں ان کی دلچسپی گندگی میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بڑی عجیب چیز لگے گی لیکن نہیں لگنی چاہیے، ہم بھی بہت سی گندگیوں میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن وہ ہمیں گندگی لگتی نہیں، وہ حقیقت میں اخلاقی گندگی ہے، لیکن اس کے آگے پھر ایک خوشنما وہ پردہ پڑا ہوا ہے، شیطان بھی ڈال دیتا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر پھر وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں دلچسپی نہ لیں وغیرہ وغیرہ، رات کے اندھیرے میں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں۔ تو اس میں بہت کچھ سچائی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بات حدیث میں آ گئی وہ تو بالکل ہی درست ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں آپ کہیے یا ان کی خدمت میں جو جنات لگے ہوئے تھے، معلوم یہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بھی ہے ایک مسئلہ، آپ کے سوال سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ ہستی اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتی ہے، جو ہے نا انسان کے ساتھ، کہ جی وہ پھر سارا کچھ ہی کر سکتے، یہ ہے ایگزیجریشن۔ تو جنات یقیناً ہمارے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کہیے جو میرا اور آپ کا غیب ہے اس میں سے ایک حصہ ان کے لیے غیب نہیں ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سبھی کچھ جانتے ہیں۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کو یہ غلط فہمی ہوئی، اور شاید کچھ انسانوں کو بھی ہوئی، کہ جنات سبھی کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ غیر معمولی ایک اہتمام کیا کہ اپنے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ایسے وفات دی کہ وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اور نہ جانے کی چیزیں کھڑے رہے، اور ان کے کھڑے ہونے کا جو تھا طریقہ روب وہ ایسا تھا کہ جنات سمجھ رہے کھڑے ہوئے ہیں، اینڈ فار hours, maybe days, maybe weeks, they continue to work اس غلط فہمی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تبصرہ فرمایا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو پھر وہ اس مشقت میں نہ پڑتے۔ سو یہ اصل میں وہی بات ہے، ایگزیجریٹ ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو تھوڑا سا معلوم ہے، بھائی پیغمبروں کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، نہیں، اللہ نے جتنا ان کو بتایا ہے
ان کو اتنا ہی معلوم ہے. یہی معاملہ جنات کا ہے. اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس ان لمیٹڈ ایبلٹیز ہیں یا ان لمیٹڈ نالج ہے. اتنی ہی نالج ہے جتنی نالج اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا چاہیے. آیت کا وہ ٹکڑا کبھی نہیں بھولنا چاہیے، آیت الکرسی کا، کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ احاطہ نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے سوائے اتنا کہ جتنا اس نے چاہا. سر جیسے آپ نے بھی کہا غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. تو جو تخت والا واقعہ تھا حضرت سلمان والا، وہ جن لے کے آئے تھے کہ حضرت سلمان خود یعنی یہ کسی طریقے سے آیا تھا؟ وہ جو پلک جھپکتے ہی وہ تخت آ گیا تھا ملکہ بلقیس والا، وہ کس طرح آیا تھا؟ اس کا علم کسے تھا؟ وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا رہا کہاں پہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ جان لیں کہ غیب میرے لیے اور ہے، جنات کے لیے اور ہے، پیغمبروں کے لیے اور ہے. یعنی ایک وہ غیب ہے جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. جیسے وہ مشہور بات ہے، ایک مشہور ترین حدیث میں، حدیث جبرائیل میں، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آخرت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا دونوں نہیں جانتے. تو اب یہ وہ غیب ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے. تو یہ ریلیٹیو ہے، کچھ کو زیادہ ہے کچھ کو کم ہے. لیکن یہ بات تو قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ پہلے وہ پرندہ ہدہد وہ آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. تو جب یہ معاملہ سلیمان علیہ السلام نے ڈسکس کیا اپنے درباریوں کے ساتھ، تو ان میں سے ایک پہلے تو جن نے، عفریت من الجن، اس نے کہا کہ آپ اپنی اس نشست کو برخاست نہیں کریں گے مگر اس سے پہلے میں لے آؤں گا. تو ایک اللہ کے بندے نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہوئی، میں آپ پلک نہیں جھپکیں گے اور میں وہ لے آؤں گا. یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ ایک ملکہ ہے، ایک قوم ہے، اس کی ایک لوکیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا علم دیا ہے تو ان کی لوکیشن کا علم دینے میں تو کوئی ایسی مشکل ہونی نہیں چاہیے. سر اور فوراً موقع پہ کیسے، یہ میرا کویشچن تھا کہ ایک انسان تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی پلک جب، انہیں کس طرح کے وہ لے کے کس طرح آئے؟ اوکے، یہ اب ایک الگ سوال ہے. آپ نے پرومس کیا تھا کہ صرف جنوں والا سوال کریں گے، انسانوں کے لیے تو میں تیاری کر کے نہیں آیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اب ایک الگ دنیا ہے. آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کر رہے ہیں. ابھی تو خیر ہم صرف اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ یوٹیوب پہ جائے، ورنہ ہم چاہیں بلکہ لائیو جا رہا ہے، مگر ہم نے اس کی ارینجمنٹ ایسی کی بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو نہ جائے اور پھر اس کو ہم یوٹیوب میں لے آئیں. تو آج سے 200 سال پہلے آپ کسی کو بتاتے جناب بندہ بیٹھا ہوگا ادھر ITU میں، بلکہ وہ بھی یہ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ ITU کے 17 ہیں فلورز ہیں، اسی میں پریشان ہو جائے گی. زمانہ بدل گیا ہے نا، اس زمانے میں تو نہیں ہو سکتا. تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ تم دنیا بھر میں تم بیٹھے بیٹھے اپنی بات پہنچا دو گے؟ آنیسٹ ٹو گاڈ یار، آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے بھی ناقابل تصور تھا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ سائنس کے کرشمے سے ہوا. سائنس نے کیا کیا؟ سائنس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ دنیا میں جو امکانات، ریسورسز موجود تھیں ان کو اس نے جان لیا، تلاش کر لیا اور ان کو استعمال کیا. اسی طرح سے جیسے کہ یہ ہماری مادی دنیا ہے، اور مادی دنیا میں میں صرف مٹیریل ورلڈ نہیں بلکہ لہریں، ویو، ساؤنڈ ویوز وغیرہ وغیرہ اس کو سب کو شامل کرتا ہوں جو سائنس کی اور ہماری پرسیپشن کی گرفت میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک غیر مادی دنیا بھی ہے جس کو ہمارے عام طور پر نفسی علوم کہتے ہیں، نان مٹیریل نان فزیکل ورلڈ. کبھی آپ نے غور کیا لوگ پریشان ہیں آج تک کہ یہ جو پیرامڈز ہیں یہ بنے کیسے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے بنے ہیں، غیر معمولی. سو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور بھی سائنس ہے جو اس سائنس سے مختلف ہے. اس کا جس کو علم ہو جائے، جیسے سائنس کا علم ہوتا ہے اور اس کا ایکسپرٹ بن جائے،
تو وہ بھی اسی طرح کے کمالات کر سکتا ہے جو کمالات ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں. ہوا یہ کہ سائنس غالب آ گئی اور یہ علم پس منظر میں چلا گیا، اور اس وجہ سے اس کے جاننے والے بہت تھوڑے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بزرگوں کی کرامتیں ہوئی، کرامات، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ہیں، کرسچنز میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں. وہ جو کرسچن پریچرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ میں جو کنورژنز ہوتی ہیں، وہ ان کے جو پریسٹ ہیں بڑے مجموع میں، وہ جناب کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو معلوم نہیں کب سے آپاہج ہے، اور وہ ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ان دا نیم آف جیزس کرائسٹ جسٹ اسٹینڈ اپ، اور بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب یہ کچھ اور دنیا ہے جس کے اپنے قوانین ہیں، جس کی اپنی سائنس ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہ اس علم سے واقف تھے، اور انہوں نے اس اپنی نالج اور اپنی ایکسپرٹیز کے نتیجے میں ایسے اس تخت کو ان کے سامنے حاضر کر دیا. سر ایک جی سر اسی سے نا ایک میں نے قصہ سنا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، ایک قوم تھی جسے اتنا علم ہو گیا ہوا کہ وہ لوکیٹ کرنے لگ گئی تھی ایون فرشتوں کا بھی. پتہ نہیں کوئی اس طرح کا واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی، انہوں نے نیچے کچھ کیا تھا، کوئی ڈرا کی تھی لائنز وغیرہ، انہوں نے ایک حضرت جبرائیل ہی آئے تھے ان کے پاس شاید، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت جبرائیل کہاں پہ، ان کی لوکیشن بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں مشرق میں بھی نہیں ہے، مغرب میں بھی نہیں ہے، شمال میں بھی نہیں ہے، جنوب میں بھی نہیں ہے، یا تو میں ہو سکتا ہوں یا آپ. اس طرح کا کوئی قصہ تھا جی. تو وہ اس قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا. یہ بھی سنا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. وہ ہاں، یہ قصہ جس کو کہتے ہیں نا اسرائیلیات، اسرائیلیات اصل میں وہ باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک تو ہے نا تورات، تالمود، اور کچھ اور بھی روایات، جیسے ہمارے یہاں بھی کمزور روایات اور قصے مشہور ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے آنے والے قصے کو ڈسکس اس لیے کیا کہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن آخری حد تک ریلائبل طریقے سے آ گئی. باقی اس طرح کے معاملات میں سچ اور گپ مکس اپ ہوتی ہے، ہر چیز کو نہیں ماننا چاہیے. میں آپ کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنی نالج اور انفارمیشن میں اس بات کو انشور کریں کہ آپ اسی چیز کو مانیں اور اسی چیز کو بولیں جو آپ کے پاس حتمی ذرائع سے پہنچی ہو، اور نہ قصے کہانیاں نہ ایکسچینج کیا کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک بیماری آ گئی ہے ہمارے اندر. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں گفتگو کرتا ہوں، وہ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی قرآن، اور قرآن کے بعد قرآن کی روشنی میں حدیث، اوتھینٹک حدیث، اس بنیاد پر بات کریں، یا جو آپ کا اپنا کوئی مشاہدہ تجربہ ہے. آپ یقین جانیے کہ 2 منٹ کے بعد ایک اور قصہ آ جاتا، اور وہ اسی اعتماد کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ قرآن پیش کرتے ہیں. اور پھر ان کو قرآن میں مزہ ہی نہیں آتا، قصے کہانیوں میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی فیسنیشن ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نہایت مبالغہ آمیز گپوں پر مشتمل ہوتے ہیں. سر اب دیکھیں، اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان پہ جن کا سایہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا کچھ ہو گیا ہے، مطلب جن آ گئے ہیں اس میں، تو اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو وہ ایک مسلمان آدمی کے پاس جائے گا، اس سے پراپر اپنا جو بھی کرائے گا وہ کرائے گا. لیکن اگر کوئی ہندو ہے تو اس سے کرائے گا، اور کرسچن ہے تو کرسچن سے کرائے گا. اور تینوں مسئلوں میں مسئلہ حل اگر ہو جاتا ہے تو ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب وہ تو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، ہندو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، کرسچن اپنے سے کر رہے ہیں، مسلمان اپنے سے کر رہے ہیں، تو جن کیسے چلا گیا؟ اور سر ایک اور یہ کوشچن تھا کہ اگر جنات ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو انسانوں کو کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا؟ جنات سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس طرح سے کیوں نہیں رکھی گئیں جس طرح سے انسانوں سے رکھی گئیں؟ یہ پروگرام ختم کریں جلدی، مشکل سوالات آ رہے ہیں، اور ایسے بھی آج ہمیں جانا ہے. 1-2 سوال اور نکلتے ہیں. جو سوال مجھے یاد ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں، جو یاد نہیں آپ مجھے یاد کرا دیں گے. اور آج بائی دا وے اصول یہ ہے کہ جس کا جواب نہیں آتا وہ یاد بھی نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا علم اور فن، یعنی جنات کے سائے سے کسی کو نکالنا، یہ کوئی مذہبی فن ہے ہی نہیں.
رائٹ. یہ ایک آپ اگر لفظ ٹھیک ہے سیکولر ہے, یعنی جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وہ جو پیرامڈز ہیں یا وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ آ گیا. اب جو بندہ وہ لایا اس کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی سچا پکا مسلمان ہو. یہ غلط فہمی ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. کوئی بندہ بزرگ پیر کوئی پہنچا ہوا ہوگا تو کرامت کرے گا, اور کرامت ان کے لیے پیغمبروں کے معجزات ہی کی طرح کی چیز ہے, اور پھر لوگ عقیدت میں آ جاتے ہیں. نہیں, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پائٹی, رائٹ پوائنٹ آف ویو, صحیح نظریہ, صحیح عقیدہ. وہ کچھ دنیاوی کچھ ایسے اصول ہیں, قوانین ہیں کہ جن کو وہ دریافت کر لیتے ہیں, جن کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزی میں یہ لفظ ہے ایگزورسزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کے جن کو باہر نکالتے ہیں, ان کے کچھ طریقے ہیں. سو اس وجہ سے اس کو دین مذہب سے بالکل الگ سمجھنا چاہیے. یعنی میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ کوئی ایتھیسٹ بھی یہ کام کر سکتا ہے اگر اس کو وہ اصول معلوم ہو, طریقے معلوم ہو. اس کا کوئی تعلق عقیدے وغیرہ سے نہیں ہے. ایک دوسرا سوال تھا آپ کا امپورٹنٹ. ہاں, بات یہ ہے کہ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ان اسٹیٹمنٹس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو نہایت مشہور اور نہایت غلط اسٹیٹمنٹ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اچھا, لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یہ بھائی صاحب آپ نے کہاں سے کہا ہے, تو وہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. تو اس آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. قرآن مجید میں 2 ایسے مقامات ہیں کہ جن کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لوگ کیوں عام طور پہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی فرشتوں کو اور جنوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, تو بھائی جو مسجود ملائکہ بنا تو وہی تو بہترین ہوگا. یہ ہم نے غور نہیں فرمایا کہ یہ کام ان کے لیے نہایت سخت آزمائش تھی. آزمائش کس لیے تھی کہ وہ سمجھتے کہ نہیں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی آگ کے مقابلے میں کروڈ ہے, کثیف ہے, وہ ریفائنڈ ہوتی ہے آگ, اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. ایک مقام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو ورغلایا کہ دیکھو یہ تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے نا, اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر اس کے پھل کو کھا لو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی کہیں نہ مل جائے اور تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. تو آدم و حوا کہنا چاہیے تھا دھور دفاع ہو, فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں, ہم تو فرشتوں سے بہتر ہیں. تو اس نے ان کو انسینٹیو دیا. نمبر 2, سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم پر بہت احسان کیا کہ ہم نے ان کو سمندر اور خشکی میں بہت سی چیزوں کے اوپر مسخر ان کو مسخر کر دیا, غلبہ دے دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی. یا اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا سب پر دے دی, نہیں کثیراً, بہت بڑی تعداد. جناب سیکنڈ لاسٹ کوشچن, تاکہ ہمارے جلداری صاحب بھی کچھ حوصلے میں آئے. آپ نے ابھی بتایا کہ جنوں کو آگ سے بنایا گیا اور انسانوں کو مٹی سے. سر مٹی کو تو آگ نہیں لگتی, تو پھر انسانوں کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں گھور کے کہ اس کا کیا جواب دے گا. کوئی جواب نہیں دے گا, سوال ہی سمجھ نہیں آیا. یعنی مٹی کو آگ نہیں لگتی تو سایہ کیسے ہوگا؟ لکڑی کو لگے گی, ٹھیک ہے, تو پلاسٹک کو لگے گی, وہ اس کو ڈیکمپوز کر دیں گے. مٹی کو آگ انگیز ہی نہیں کرتی, نہ ڈیکمپوز کرتی ہے, نہ کچھ بھی نہیں کرتی. سایہ ان کا انٹریکشن ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے وہ والی بالنگ نہ کراؤ جو میں کھیل نہیں سکتا. میں اتنا سمجھتا ہوں ایک نان سائنس کا نہ جاننے والا
کہ سائے کا فینومینن یہ ہوتا ہے کہ روشنی کو جب آپ روکتے ہیں تو پھر وہ جو رکنے والی جو جگہ ہے وہ سائے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس کو آگ واگ. نو سر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ شیڈو، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمانڈ جب اس سائے کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سایہ اس پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کا مارنا جسے کہتے ہیں. وہ کہہ رہا کہ ایک چیز آگ سے بنی ہے، ایک مٹی سے بنی ہے، دونوں کا آپس میں ریلیشن ہی نہیں. دیکھیں اس میں اس سے زیادہ آگے نہ جائیں کہ جتنا آپ جا نہیں سکتے. یہ بات تو طے ہے نا، یہ زیر بحث نہیں آئی بات کہ شیطان ہمارے اندر گھس جاتا ہے. یوسوسو فی صدور الناس، ہمارے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایکسپلین فرمایا کہ انسان کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے، ایسے سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے نا. سو یہ اب اللہ نے کوئی خصوصی ان کو اس آپ کی سائنس کی نالج کے اوپر کچھ اور طریقہ دیا ہے جس سے کہ وہ قابو پا لیتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک لاسٹ کوشچن سر، جنات ابھی چلیں گے انشاءاللہ. جی سر، ایول اسپرٹس اور ہولی اسپرٹس یہ کیا ہے؟ جنات ہے، روح ہے، کیا چیز ہے یہ بیسیکلی؟ ایول اسپرٹس کسے کہتے ہیں؟ یہ شیطانی جن مینس کے جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ روح کا کیا کنسیپٹ ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے اس کی تو روح ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے نا سارا اعمال وغیرہ، وہ تو یہ نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ ایول اسپرٹس کسے کہتے ہیں؟ اسپرٹ تو ہم بیسیکلی ویسے مطلب تو روح ہی ہوتا ہے نا. جی دیکھیں، اسپرٹ بھی آئی ایم شیور کہ انگریزی میں بعض اوقات اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور روح کا لفظ بھی وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. اصل میں یہ لفظ اصل اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے آج کی بیٹھک میں کہ جن ان مخلوقات میں سے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، اور اس وجہ سے وہ بھی ہمارے لیے ایک انویزیبل ایک مخلوق ہے. اور ان میں سے جو برے ہیں، جو ایول خیالات پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خراب کرتے ہیں انسانوں کو، ان کو ایول اسپرٹس کہتے ہیں. اور ہولی اسپرٹ یہ جبریل علیہ السلام، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. سو وہ بھی اسپرٹ ہیں کیونکہ وہ بھی انویزیبل ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی ہمارے لیے نان مٹیریل غیر مادی ہیں. اور یہ بھی اسپرٹ ہے، لیکن ایک ہولی اسپرٹ ہے پیور پائس، اور ایک ایول اسپرٹ ہے. میرے خیال ہے آج کا اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا موڈ ہوگا تو پارٹ 2 بھی چلائیں گے. ویسے بائی دا وے یاد ہے کہ ہم نے تصوف کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس کا بھی پارٹ 2 چلائیں. اور پچھلی مرتبہ شہید کو تو ہم نے کچھ کر ہی لیا تھا، تو مگر کوئی اور ٹاپک بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.